السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اور لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کر کے میری ماں نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی۔ باس مجھ پر بڑا مہربان تھا۔ ایک دن اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ میں فوراً مان گیا۔ ماں مجھے منع کرتی رہ گئی مگر میں نے ایک نہ سنی اور ماں کو ساتھ لیے بغیر باس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ مگر جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو ایک سادہ، کہتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کا وہ قیمتی خزانہ ہوتی ہے جو کہ برے وقت میں اس کے کام آتا ہے۔ بچپن سے لے کر لڑکپن اور لڑکپن سے لے کر جوانی تک ماں باپ اولاد پر محنت کرتے ہیں اور ان کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، انہیں پال پوس کر پڑھا لکھا کر بڑا کرتے ہیں، اس امید پر کہ یہ بڑے ہو کر ایک اچھے انسان کا کردار ادا کر سکیں اور ماں باپ کے لیے اچھی اولاد ثابت ہو سکیں۔ یہ امید تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں، مگر ہر ایک کی امید پوری نہیں ہوتی۔ کچھ ماں باپ کے یہ خواب پورے نہیں ہوتے کیونکہ کچھ اولادیں میرے جیسی بھی ہوتی ہیں، بے عقل اور ناہنجار۔ آئیے آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں، جسے سن کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی کہ مکافات عمل اس دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میرا نام سفیر احمد ہے اور میرا تعلق ہارون آباد شہر سے ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ نہ تو میرا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن تھی، اور تو اور میرے سر پر باپ کا سایہ بھی موجود نہیں تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ میں اس وقت 4 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ جس مکان میں میرے اماں اور ابا رہائش پذیر تھے وہ ابا کا ذاتی مکان تھا۔ اس وجہ سے اماں ابا کی وفات کے بعد اس گھر کو چھوڑ کر اپنے میکے نہیں گئیں، کیونکہ وہاں پر چھوٹے سے مکان میں پہلے ہی 3 بھائی رہائش پذیر تھے اور غربت الگ تھی۔ اماں اکثر بتایا کرتی تھیں کہ ابا کی وفات کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر پر رہیں گی اور محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو پال پوس لیں گی، اور اماں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مجھے پالنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، اور یوں ہماری گزر بسر آسانی سے ہو جاتی تھی۔ اماں اپنی پوری کوشش اور توجہ کے ساتھ مجھے پڑھا رہی تھی، اور میں نے بھی خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کی۔ گو کہ میں سرکاری اسکولوں میں ہی پڑھ رہا تھا، مگر اپنی ذہانت کے بل پر میں ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتا تھا۔ پھر 10ویں جماعت کے بعد مجھے اسکالرشپ ملنے لگا تو اماں کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ 10ویں کے بعد میں نے FSC مکمل کی، وہ بھی میں نے اسکالرشپ پر ہی مکمل کی تھی۔ FSC کے ایگزام میں جب میں نے اپنے بورڈ میں ٹاپ کیا تو مجھے بڑی یونیورسٹیوں سے داخلے کی پیشکش آئی۔ میں نے لاہور کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اپنے آگے کی تعلیم مکمل کرنے لگا۔ شروع سے ہی جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں اماں مجھے کھانا کھلایا کرتی تھیں اور میرے منہ میں نوالے ڈالا کرتی تھیں، اور ساتھ ساتھ مجھے کہانی سنانے کی بجائے خواب دکھاتی تھیں۔ وہ کہا کرتی تھیں، سفیر احمد، ہم بہت غریب لوگ ہیں، جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، مگر تم نے یہ کر کے دکھانا ہے، اور جانتے ہو تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اپنی تعلیم کے بل بوتے پر۔ اس طرح بچپن سے ہی اماں نے میرے ذہن میں اور میری آنکھوں میں یہ خواب سجا دیا تھا کہ میں نے بڑے ہو کر کچھ کرنا ہے، کچھ بن کر دکھانا ہے، اور اپنے دل بدلنے ہیں، اپنی قسمت بدلنی ہے، اور یہ سب کچھ میں تعلیم کے بل بوتے پر ہی کر سکتا ہوں۔ سو میں پوری جی جان لگا کر پڑھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوئی، ہاتھ میں ڈگری آئی تو میں نے نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔
لاہور کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی ڈگری اور میرا اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ۔ جلد ہی مجھے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی۔ میری 1 ماہ کی تنخواہ اماں کی پورے 2 سال کی محنت کے برابر تھی۔ جب میں پہلی تنخواہ لے کر اماں کے ہاتھ پر رکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی، سفیر احمد، اتنے پیسے تو میں سارا سال محنت کر کے کماتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بس اب مشکل دن ٹل گئے ہیں، اب میں تیری قسمت بدل دوں گا، اب تیرے عیش و آرام کے دن آ گئے ہیں، خوش ہو جا۔ میری بات سن کر اماں مسکرا دی۔ اچھی نوکری آئی، ہاتھ میں چند پیسے آئے تو میری حالت بھی بدلنے لگی۔ جیسے ہی پہننا اوڑھنا اچھا ہوا تو شخصیت میں مزید نکھار آ گیا۔ میرے آفس میں یوں تو ہر کوئی میری ذہانت کے گن گاتا تھا، مگر میرے باس میری کچھ زیادہ ہی تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے اب 6 ماہ ہونے والے تھے کہ اچانک ایک دن باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا، مجھے بیٹھنے کو کہا اور کافی بھی منگوا لی۔ پھر انہوں نے اچانک مجھ سے کہا، سفیر احمد، میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ میں حیران پریشان نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کہاں وہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک اور کہاں میں اس کمپنی میں کام کرنے والا ایک عام سا ملازم۔ مجھے خاموش پا کر وہ پھر سے کہنے لگے، جانتا ہوں سفیر احمد کہ تم کیا سوچ رہے ہو، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اکلوتی ہے اور میری کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، مگر میں اس کے لیے کوئی ایسا لڑکا دیکھ رہا ہوں جو کہ امانت دار ہو، میری بیٹی کے ساتھ ساتھ میری پراپرٹی اور بزنس کا بھی خیال رکھ سکے۔ اور جب سے تم آئے ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ کافی آ چکی تھی، میں اور باس دونوں کافی پینے لگے۔ پھر میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ میں دفتر سے باہر نکلنے لگا تو باس نے کہا، سفیر، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر آ کر جیسے ہی میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دینے لگی۔ وہ کہنے لگی، سفیر احمد بیٹا، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ان کی بیٹی کیسی ہوگی، اس کا رویہ کیسا ہوگا، کیا وہ تمہارے ساتھ چل سکے گی؟ تم اس کے باپ کی کمپنی میں کام کرتے ہو، کیا وہ تمہیں شوہر جیسی عزت دے دے گی؟ میں نے جوش سے اماں کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اماں، قسمت موقع دے رہی ہے، قسمت کی دیوی بار بار موقع نہیں دیتی، ہمارے دن بدل سکتے ہیں، ہم ساری عمر بھی محنت کریں گے تو اتنا نہیں کما پائیں گے جتنا میرے باس کے پاس ہے۔ اب اگر قسمت مہربان ہو رہی ہے تو آپ اتنا سوچیں مت۔ اماں، میں ساری عمر محنت کروں گا تو اپنے دن میں بدلوں گا، اور کہاں اب ایک دم سے میرے دن بدل سکتے ہیں۔ اماں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سفیر احمد، یہ شارٹ کٹ ہے اور شارٹ کٹ کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا۔ کامیابی پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو کامیابی ہمیں محنت کے بغیر ملے وہ ہمارے گلے پڑ جاتی ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ چھوڑ دیے اور ناراضگی سے کہا، اماں، اب تم فلسفے مت جھاڑو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تو باس کو ہاں کر دوں گا۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی اور پھر مدھم سی آواز میں کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے بھی دل میں سوچا کہ اماں ابھی ناراض ہو رہی ہے، جب میری باس کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوگی تو ہماری قسمت بدل جائے گی، تو اماں بھی راضی ہو جائے گی۔ اگلے ہی دن میں نے آفس پہنچنے کے بعد دفتر میں جا کر باس کو ہاں کر دی۔ میری ہاں سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت مٹھائی منگوائی اور پورے آفس میں بانٹ دی۔ اس دن باس مجھے ایک مہنگے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے لے کر گیا۔ میں نے اب تک باس کی بیٹی کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر یہی امید تھی کہ اتنے امیر باپ کی بیٹی بھی خوبصورت ہی ہوگی۔ کھانے کے دوران باس نے مجھے کہا کہ میں منگنی وغیرہ کی رسم پر یقین نہیں رکھتا،
اس لیے اگلے ہفتے میں تمہارا اور ماریا کا نکاح کر دوں گا۔ میں نے حیران نظروں سے باس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، فکر مت کرو، تمہیں کوئی انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ میں خود دیکھ لوں گا۔ اور ہاں، ایک بات تو میں تمہیں بتانا بھول ہی گیا کہ تمہیں میرے اور میری بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہنا ہوگا۔ چند لمحوں کے لیے میں خاموش رہ گیا، پھر میں نے اپنے دل کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ ظاہر ہے اتنے امیر باپ کی بیٹی اب میرے معمولی سے گھر میں تو بیاہ کر نہیں آئے گی۔ شام کو گھر لوٹا تو اماں ابھی بھی ناراض تھی، مگر مجھے کوئی خاص فکر نہیں تھی، کیونکہ میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ بعد میں اماں کو منا لوں گا۔ ایک ہفتہ کیسے گزر گیا یہ پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اتنا خوش تھا کہ اس پورے ایک ہفتے میں ٹھیک طرح سے سو بھی نہ سکا۔ اور پھر ٹھیک پورے ایک ہفتے بعد میرا نکاح ماریا ظفر کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کی تقریب میں اماں کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بڑے لوگوں کے درمیان اچھا محسوس نہیں کریں گی۔ نکاح کے بعد میں بے چینی سے تقریب ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ جلدی سے اپنی بیوی کو دیکھوں۔ کھانا ختم ہونے کے بعد مہمانوں کے جاتے جاتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو میرے باس ظفر صاحب میرے پاس آئے اور بولے، آؤ سفیر، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا۔ ظفر صاحب نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو میں دستک دے کر اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں جو یہ توقع کر رہا تھا کہ سامنے بیڈ پر میری دلہن سرخ عروسی لباس میں میرا انتظار کر رہی ہوگی، مگر وہاں تو سادہ سے جوڑے میں بلبوس ایک لڑکی بیڈ پر بیٹھی، بالوں کا اونچا جوڑا باندھے موبائل استعمال کرنے میں مگن تھی۔ میرے گلا کھنکار کر سلام کیا تو اس نے موبائل سے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ میں اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے مدھم سی آواز میں کہا کہ آپ نے لباس کیوں تبدیل کر لیا؟ میں نے تو آپ کو دلہن کے روپ میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ارے وہ بہت بھاری لہنگا تھا، میرا تو سانس گھٹ رہا تھا، اتنا میک اپ اور اتنا زیور پہن کر، اس لیے میں نے جلدی سے سب کچھ اتار دیا۔ میں خاموش رہا، میں کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ پھر کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ میں نے اپنی شیروانی کی پاکٹ سے منہ دکھائی کی انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے کی تو اس نے انگوٹھی کی وہ ڈبیا میرے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور مگن سے انداز میں کہنے لگی، تھینک یو۔ میرے ارمانوں پر تو ایسے برف پڑ چکی تھی۔ یہ کیسی شادی تھی اور یہ کیسی دلہن تھی؟ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا تو پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، تم بھی کپڑے بدل لو۔ خیر میں بھی کپڑے بدل کر چپ چاپ بستر پر لیٹ گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ میرے اور ماریا کے درمیان تعلقات تو بہتر ہو گئے۔ اس نے مجھے شوہر کے طور پر تسلیم تو کر لیا تھا، مگر اس کا رویہ بھی اپنے باپ کی طرح باروب تھا۔ میں عجیب شش و پنج کا شکار تھا۔ اماں اب تک ہمارے گھر پر ہی موجود تھیں، جبکہ میں یہاں ماریہ کے ساتھ ظفر صاحب کے گھر پر رہتا تھا۔ میں نے اماں کی بہت منت سماجت کی تھی، مگر وہ یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سچ کہوں تو اب میں پچھتا رہا تھا۔ عام شادی شدہ میاں بیوی جیسا ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اور ظفر صاحب سارا دن کمپنی میں ہوتے تھے۔ شام کو میں گھر واپس لوٹتا تو ماریہ مجھے گھر پر ملتی ہی نہیں تھی۔ وہ آدھی رات کو گھر واپس آتی تھی۔ اس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا تھی، اور اس دنیا میں تو شاید کہیں پر بھی نہیں تھا۔ شادی کے 1 سال بعد مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں صرف خانہ پوری کا شوہر ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹی مجھ پر حکم چلاتے تھے، مگر اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں مکمل طور پر اس جال میں پھنس چکا تھا۔ اور تو اور اب تو میں اپنے دل کا حال بھی کسی سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اماں کے علاوہ میرے پاس تھا بھی کون؟ اور اگر اماں سے کہتا تو یقیناً ان سے جوتے ہی پڑتے، کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی مجھے اس شادی سے منع کیا تھا۔ میں ماریہ کا شوہر تو تھا، اور اب اس کے ہونے والے بچے کا باپ بھی تھا،
مگر پھر بھی وہ مجھ سے ایک فاصلے پر رہا کرتی تھی۔ شادی کے 1.5 سال بعد بھی میں خود میں اتنی ہمت بھی نہیں پاتا تھا کہ اس سے اظہار محبت کر سکوں، اس کی تعریف کر سکوں، یا اس کی کسی چیز کی یا لباس کی کوئی خامی نکال سکوں۔ اس نے مجھے یہ حق کبھی دیا ہی نہیں تھا۔ خیر، میں چپ چاپ اب یہ شوہر والی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد ماریا نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ اب جا کر اماں بھی مان گئی تھی اور وہ اس گھر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں ایک عالی شان زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں تھیں، بڑا محل نما گھر تھا، دفتر میں مجھے باس کی حیثیت حاصل تھی، مہنگے اور بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھاتا تھا، جس چیز کی خواہش ہوتی وہ خرید لیتا تھا۔ مگر پھر بھی میں خوش نہیں تھا۔ میرا دل کا ایک حصہ مرجھایا ہوا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں مردہ دل کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میرا بیٹا ایان احمد 5 سال کا ہو چکا تھا جب ماریا نے دوسرے بچے کو جنم دیا۔ دوسرے بیٹے کا نام اذلان احمد رکھا گیا۔ بچوں کے نام تک ماریا نے اپنی پسند سے رکھے تھے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد ماریا نے مجھے صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ بس میں مزید بچے پیدا نہیں کروں گی۔ بچوں کے لیے ماریا نے الگ سے ایک آیا کا انتظام کر رکھا تھا، اور خود ماریا ابھی بھی کنواروں جیسی زندگی جی رہی تھی۔ حتیٰ کہ وہ تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیرون ملک ٹرپ پر بھی جاتی تھی، خوب گھومتی پھرتی تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزارتی تھی۔ کہیں سے بھی دیکھنے پر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ حالانکہ میرا کئی بار جی چاہتا تھا کہ میں ماریا سے کہوں کہ میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر وہ جب بھی گھومنے کے لیے کہیں باہر جانے کا پلان بناتی تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہی بناتی تھی۔ مجھے تو وہ اپنے کسی خوشی میں، کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں شامل کرتی ہی نہیں تھی۔ میں بس چپ چاپ یہ مردہ زندگی جیے جا رہا تھا۔ دیکھنے سننے والے دوست احباب اکثر مجھ سے کہتے تھے، واہ سفیر، تو تو بڑے مزے کی زندگی جی رہا ہے۔ اور جب بھی میں کسی کے منہ سے یہ فقرہ سنتا تھا تو چپ چاپ مسکرا دیتا تھا، کیونکہ میں کسی سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں مزے کی نہیں، ایک روبوٹ جیسی زندگی جی رہا ہوں۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، میرے بیٹے بڑے ہو رہے تھے، وہ شہر کے بڑے سکولوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر میرے دونوں بچوں میں تمیز نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میرا بڑا بیٹا اپنی آیا کے ساتھ کسی بات پر بہت بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ اس عورت کو برے طریقے سے ڈانٹ رہا تھا۔ جب اچانک میں نے یہ منظر دیکھا تو اس عورت کے تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر میری نظر پڑی، تو میں نے اپنے بیٹے کو سختی سے آواز دی اور کہا کہ بیہیو یور سیلف۔ جواب میں اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور انگلی کھڑی کر کے ملازمہ کے سامنے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یو شٹ اپ۔ اپنے بیٹے کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت و جامد رہ گیا۔ رات کو جب میں نے کھانا کھاتے وقت ماریا سے اس بات کا گلہ کیا اور اسے کہا کہ بچوں کو ذرا سمجھایا کرو، تو وہ بھی الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ اپنی آیا کو ڈانٹ رہا تھا، کسی وجہ سے ہی ڈانٹ رہا ہوگا، آپ نے کیوں بیچ میں جا کر ٹانگ اڑائی؟ آپ اپنے کام سے کام رکھنا کیوں نہیں سیکھ جاتے؟ میں ماریا کی بات سن کر خاموش رہ گیا اور میری نظر اسی وقت اماں پر پڑی جو کچن میں پانی کا جگ بھر رہی تھی اور تعصب بھری نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں پر نظر پڑتے ہی میں نے نظریں جھکا لیں اور من ہی من میں سوچنے لگا کہ اور کتنا کام سے کام رکھوں۔ میری اور ماریا کی شادی کو آج 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میرے بچے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ دونوں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور ان کی ماں ان کے ہر معاملے میں ان دونوں کے ساتھ ہے، کیونکہ میرا تو ان سب میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ 20 سال گزر چکے ہیں۔ ان 20 سالوں میں میری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور ظفر صاحب بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور میں آج بھی گھر میں پڑے ہوئے ایک شو پیس جیسی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں اور ہر روز
اپنے اس فیصلے پر پچھتاتا ہوں، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ ماں کا دل دکھانے کا نتیجہ ہے کہ میں سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ ہی رہ گیا ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔